وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ حضرات، آج درس بہار شریعت سے ہوگا اور کسی مخصوص موضوع پر بیان نہیں ہوگا، بلکہ متفرق مسائل بیان کیے جائیں گے۔ متفرقات کے موضوع پر 47 مسائل اس میں بیان کیے ہیں۔ جتنے مسائل بیان ہو سکیں گے وقت کے اندر ہم بیان کریں گے۔ پہلا مسئلہ یادداشت کے لیے، یعنی اس غرض سے کہ بات یاد رہے، بعض لوگ رومال یا کمر بند میں گرہ لگا لیتے ہیں یا کسی جگہ انگلی وغیرہ پر ڈورا باندھ لیتے ہیں۔ یہ جائز ہے۔ یادداشت کے لیے ڈورا باندھ لینا انگلی وغیرہ پر یا رومال وغیرہ پر یہ جائز ہے، اور بلا وجہ ڈورا باندھ لینا مکروہ ہے۔ اور یہ مزارات جو جا کے ہاتھ میں ڈورا باندھتے ہیں، یہ تو بالکل مندروں کی نقل ہے، بالکل نہیں چاہیے۔ دوسرا مسئلہ، تعویذ کے بارے میں بھی بعض ممالک میں بڑی سخت پابندی ہوتی ہے، نہیں پہننے دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی شرعی مسئلہ جان لیں۔ گلے میں تعویذ لٹکانا جائز ہے، لیکن شرط ہے جبکہ وہ تعویذ جائز ہو، یعنی آیات قرآنیہ یا اسماء الہیہ اور ادعیہ سے تعویذ کیا گیا ہو، قرآن کی آیتوں سے تعویذ کیا گیا ہو، اللہ تعالیٰ کے مقدس ناموں سے تعویذ کیا گیا ہو، دعاؤں سے تعویذ کیا گیا ہو۔ اور بعض حدیثوں میں ممانعت آئی ہے تعویذ سے، تو بعض حدیثوں میں جو ممانعت آئی ہے، جو منع کیا گیا ہے، اس سے مراد وہ تعویذات ہیں جو ناجائز الفاظ پر مشتمل ہوں۔ کچھ تعویذات ناجائز الفاظ پر مشتمل ہوتے ہیں۔ سفلی عاملین بہت سی تعویذات نقوش دیتے ہیں جو ناجائز منتر وغیرہ یا شرکیہ الفاظ سے وہ بنے ہوتے ہیں۔ ایسے تعویذات سے بنا کیا گیا ہے، وہ زمانے جاہلیت میں کیے جاتے تھے، آج بھی بعض لوگ کرتے ہیں۔ لیکن جو قرآن شریف کی آیات سے، اللہ کے نام سے یا مقدس دعاؤں سے جو تعویذات کیے گئے، وہ بالکل جائز ہیں، ان کو گلے میں لٹکانا جائز ہے۔ اسی طرح تعویذات اور آیات و احادیث اور ادعیہ رکابی میں لکھ کر مریض کو شفا کی نیت سے پلانا بھی جائز ہے۔ رکابی ہے، اس پہ لکھ کر کے پلیٹ وغیرہ پر قرآن کی کوئی آیت لکھیں، کوئی حدیث لکھیں، کوئی دعا لکھیں، اس کو پینا پلانا جائز ہے۔ عورت اگر حالت حیض میں ہے یا حالت نفاس میں ہے، یا کوئی مرد جنوب ہے، عورت جنوب ہے، ناپاک ہے، جس پر غسل فرض ہے، یہ لوگ بھی تعویذات کو گلے میں پہن سکتے ہیں، بازو پر باندھ سکتے ہیں، جبکہ یہ تعویذات غلاف میں ہوں، کپڑے وغیرہ مومجام وغیرہ کیے ہوں۔ یہ دو مسئلے ہوئے۔ تیسرا مسئلہ، بچھونے یا مصلی پر کچھ لکھا ہوا ہو تو اس کو استعمال کرنا ناجائز ہے۔
چادر پہ کچھ لکھا ہوا ہے، بچھونے پہ کچھ لکھا ہوا ہے، مصلی پر کچھ لکھا ہوا ہے، تو اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ عبارت اس کی بناوٹ میں ہو یا کاڑھی گئی ہو یا روشنائی سے لکھی ہو، کسی طرح سے لکھا ہو، اگرچہ مفرد حروف لکھے ہوں الف با تا سا اس طرح سے، کیونکہ حروف مفردہ کا بھی احترام ہے۔ اکثر دسترخوان پر کچھ لکھا ہوتا ہے، ایسے دسترخوانوں کو استعمال میں لانا، ان پر کھانا کھانا نہ چاہیے، منع کیا ہے۔ بعض لوگوں کے تکیوں پر اشعار لکھے ہوتے ہیں، تکیوں پر شعر لکھے رہتے ہیں، ایسے تکیوں کا استعمال بھی نہ کیا جائے۔ چوتھا مسئلہ، وعدہ کیا، کسی بھی کام کا وعدہ کیا مگر اس کو پورا کرنے میں کوئی شرعی قباحت ہے، اس وجہ سے پورا نہیں کیا تو اس کو وعدہ خلافی نہیں کہا جائے گا۔ وعدہ خلاف کرنے کا جو گناہ ہے اس صورت میں نہیں ہے، اگرچہ وعدہ کرنے کے وقت اس نے استثناء نہ کیا ہو۔ مثلا وعدہ کیا تھا کسی سے کہ میں فلاں جگہ آؤں گا اور وہاں بیٹھ کر تمہارا انتظار کروں گا، مگر جب وہاں گیا تو دیکھتا ہے کہ وہاں ناچ رنگ شراب خوری وغیرہ میں لوگ مشغول ہیں، وہاں سے یہ چلا آیا، یہ وعدہ خلافی نہیں ہے۔ یا انتظار کسی کا کر رہا تھا، وہ نہیں آ رہا تھا اور انتظار کرتے کرتے نماز کا وقت آ گیا، یہ نماز پڑھنے چلا گیا، یہ بھی وعدہ کے خلاف نہیں ہوا، وعدہ خلافی کا گناہ اس پر نہیں ہوگا۔ پانچواں مسئلہ، بعض کاشتکار کھیتی کرنے والے اپنے کھیتوں میں کپڑا لپیٹ کر کسی لکڑی پر لگا دیتے ہیں، کھیتوں میں کپڑا لپیٹ کر کسی لکڑی پر لگتا، کوئی آدمی کھڑا ہوا ہے، لگا دیتے ہیں، اس سے مقصود نظر بد سے کھیتوں کو بچانا ہوتا ہے، بری نظر سے کھیتوں کو بچانا مقصود ہوتا ہے، کیونکہ دیکھنے والے کی نظر پہلے اس پر پڑے گی، اس کے بعد زراعت پر یعنی کھیتی پر پڑے گی، اور اس صورت میں زراعت کو کھیتی کو نظر نہیں لگے گی۔ ایسا کرنا ناجائز نہیں ہے، جائز ہے، کیونکہ نظر کا لگ جانا برحق ہے، صحیح ہے، حدیث سے ثابت ہے اور اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ حدیث میں ہے کہ جب اپنی یا کسی مسلمان بھائی کی چیز دیکھے اور پسند آئے تو برکت کی دعا کرے، نظر سے حفاظت کے لیے اپنی چیز دیکھی پسند آئی یا کسی اور کی چیز دیکھی پسند آئی تو برکت کی دعا کرے، یہ کہے تبارک اللہ احسن الخالقین اللہم بارک فیہ۔ سب کو عربی یاد نہیں تو اردو میں یہ کہہ دے اللہ تعالیٰ برکت دے، اس طرح کہنے سے نظر نہیں لگے گی۔ چھٹا مسئلہ، مشرکین کے برتنوں میں ہوٹل وغیرہ پہ کھانا پڑتا ہے تو مشرکین کے برتنوں میں بغیر دھوئے کھانا پینا مکروہ ہے، دھو لے تب کھائے۔ یہ اس وقت ہے کہ برتن کا نجس ہونا معلوم نہ ہو تب بھی مکروہ ہے، اور اگر نجس ہونا معلوم ہو تو اس میں کھانا پینا حرام ہے۔ آٹھواں مسئلہ، ساتواں مسئلہ میں نے چھوڑ دیا، تمام زبانوں میں عربی زبان سب سے افضل ہے۔ ہمارے آقا و مولا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہی زبان ہے۔ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا، اہل جنت کی جنت میں عربی ہی زبان ہوگی۔ جو اس زبان کو خود سیکھے یا دوسروں کو سکھائے اسے ثواب ملے گا۔ یہ جو کہا گیا یہ صرف زبان کے لحاظ سے کہا گیا کہ ثواب ملے گا، ورنہ ایک مسلم کو خود سوچنے کی ضرورت ہے کہ عربی زبان کا جاننا مسلمانوں کے لیے کتنا ضروری ہے۔
قرآن اور حدیث اور دین کے تمام اصول و فروع اسی زبان میں ہیں، عربی زبان میں ہیں۔ اس زبان سے ناواقف ہونا یہ بہت بڑی کمی ہے اور نقصان کی چیز ہے۔ اس لیے عربی زبان سیکھنا بہت ضروری ہے تاکہ آدمی قرآن سمجھ سکے، حدیث سمجھ سکے، دینی باتیں سمجھ سکے۔ 9واں مسئلہ بھی چھوڑ دیا۔ 10واں مسئلہ، جس کے ذمے اپنا حق ہو اور وہ نہ دیتا ہو، کسی کے ذمے حق ہے، قرض دیا ہے یا کسی طرح کا حق ہے وہ نہیں دے رہا ہے، کوئی سامان خریدا ہے وہ نہیں دے رہا ہے، تو اگر اس کی ایسی چیز مل جائے جو اسی جنس کی ہے جس جنس کا حق ہے تو یہ لے سکتا ہے۔ اس معاملے میں روپیہ اور اشرفی ایک جنس کی چیزیں ہیں، یعنی اس کے ذمے روپیہ تھا اور اشرفی مل گئی یا سونا چاندی کوئی چیز مل گئی تو اپنے حق کی مقدار لے سکتا ہے۔ یہ تو مسئلہ اس میں بیان کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ آج کل فتویٰ اس پر ہے کہ جب اپنے حق کی وصولی پر قادر ہو، چاہے کسی بھی مال سے ہو، تو وصول کرنا جائز ہے۔ بھئی ہمارا حق کسی ذمے ہے، وہ نہیں دے رہا ہے تو اس کی کوئی چیز بھی ہم لے سکتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ آدمی دل بڑا کر کے اس کو معاف کر دے، وہ تو اچھی بات ہے، لیکن اگر لے تو کوئی منع نہیں ہے۔ 11واں مسئلہ، لوگوں کے ساتھ مدارات سے پیش آنا، نرم باتیں کرنا، کشادہ روئی سے کلام کرنا مستحب ہے۔ یہ اپنوں میں ہو یا غیروں میں ہو، غیر مسلم سے کوئی بات کر رہا ہے، بد مذہب سے بھی بات کر رہا ہے، پھر بھی جو ہے مدارات سے پیش آئے، نرم باتیں کرے، کشادہ روئی سے، خوش دلی سے بات کرے، یہ مستحب ہے، مگر یہ ضرور ہے کہ مداہنت نہ پیدا ہو۔ غیر مسلم سے یا بد مذہب سے بات کر رہا ہے تو مداہنت نہ پیدا ہو، یعنی بد مذہب سے گفتگو کرے تو اس طرح گفتگو نہ کرے کہ وہ سمجھ جائے کہ یہ میرے مذہب کو اچھا سمجھنے لگا ہے، میرے مذہب کو برا نہیں جانتا۔ اس طرح سے اگر آپ بات کریں گے کسی بد مذہب سے، وہ یہ سمجھے کہ یہ میرے مذہب کو اچھا سمجھتا ہے، یہ مداہنت ہے۔ اس طرح بات نہیں کی جائے گی، نرمی سے بات کریں، لیکن آپ اپنے مذہب پہ قائم رہیں اور سخت رہیں، اس میں تسلب ہونا چاہیے، اس میں نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ حمام میں جائے، بڑے بڑے غسل خانے بنے ہوتے، اس میں کئی لوگ نہاتے تھے، شہروں میں ہے، تو حمام میں جائے تو تہبند باندھ کر نہائے، لوگوں کے سامنے برہنہ ہونا جائز نہیں ہے، ننگے ہونا جائز نہیں ہے۔ ہاں تنہائی میں، جیسے گھر میں غسل خانے بنے ہوتے ہیں تو تنہائی میں جہاں کسی کی نظر پڑنے کا احتمال نہ ہو، برہنہ ہو کر، ننگے ہو کر بھی غسل کر سکتا ہے، بلکہ اس میں صفائی زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح تالاب یا دریا میں جبکہ ناف سے اونچا پانی ہو، برہنہ نہا سکتا ہے، ننگے نہا سکتا ہے، مگر جبکہ پانی صاف ہو اور دوسرا کوئی شخص نزدیک ہو کہ اس کی نظر شرمگاہ پہ پڑ سکتی ہے تو ایسے موقع پر پانی میں بھی ننگے ہونا جائز نہیں ہے۔ 16واں مسئلہ، کسی نے کتا پال رکھا ہے، کاٹ کھانے والا کتا جو کاٹتا ہے، یہ کتا راہگیروں کو کاٹ کھاتا ہے، تو بستی والے ایسے کتے کو قتل کر ڈالیں، مار ڈالیں۔ بلی اگر ایذا پہنچاتی ہے، تکلیف پہنچاتی ہے، تو بلی کو تیز چھری سے ذبح کر ڈالیں، اسے ایذا دے کر نہ ماریں۔ اس طرح سے ڈنڈا سے مارنا، لاٹھی سے مارنا کہ مر جائے، یہ منع ہے۔ ہاں تیز چھری سے قتل کر ڈالیں تاکہ اس کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ ٹڈی حلال جانور ہے، اسے کھانے کے لیے مار سکتے ہیں اور ضرر سے بچنے کے لیے بھی مار سکتے ہیں کیونکہ کھیتیوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ چیونٹی نے ایذا پہنچائی، تکلیف پہنچائی، کاٹ لی، اب چیونٹی کو مار ڈالا تو حرج نہیں ہے، اور بلا وجہ چیونٹی کو مار ڈالنا یہ مکروہ ہے۔ جوں، ڈھیل یا چیلہر دونوں کو جوں کہتے ہیں، تو جوں کو مار سکتے ہیں اگرچہ اس نے کاٹا نہ ہو، اور آگ میں ڈالنا مکروہ ہے۔
ڈھیل وغیرہ کو آگ میں ڈالنا مکروہ ہے۔ بعض لوگ جانور پالتے ہیں تو جانور میں جو کرنی وغیرہ ہوتی ہے نکال کے آگ میں ڈال دیتے ہیں، یہ مکروہ ہے۔ مار ڈالا جائے لیکن جو ہے آگ میں نہ ڈالا جائے۔ جوں کو بدن یا کپڑوں سے نکال کر زندہ پھینک دینا یہ ادب کے طریقے کے خلاف ہے، اس کو مار ڈالنا ہی چاہیے۔ کھٹمل کو مارنا جائز ہے کیونکہ یہ تکلیف دہ جانور ہے۔ ہماری شریعت نے زندگی کا کوئی گوشہ باقی نہیں چھوڑا ہے، سب کچھ بیان کر دیا ہے۔ 19واں مسئلہ، مرد کو اجنبیہ عورت جو عورت غیر ہے اس کا جھوٹا اور عورت کو اجنبی مرد کا جھوٹا مکروہ ہے۔ کوئی مرد غیر عورت کا جھوٹا نہ کھائے پیے، کوئی عورت کسی غیر مرد کا جھوٹا نہ کھائے پیے۔ بیوی اور محارم جو محرم عورتیں ہیں ان کے جھوٹے میں حرج نہیں ہے، بھائی بہن کا جھوٹا کھا سکتا ہے، بہن بھائی کا جھوٹا کھا سکتی ہے، بیوی شوہر کا، شوہر بیوی کا کھا سکتے ہیں۔ اور کراہت مکروہ ہونا اس صورت میں ہے جبکہ تلذذ لذت حاصل کرنے کے طور پر ہو، اور اگر تلذذ مقصود نہ ہو بلکہ تبرک کے لیے کوئی کھائے، جیسے بعمل عالم کوئی ہے، متقی عالم ہے یا باشرہ پیر ہے، اس کا جھوٹا تبرک کے طور پہ کھائے، یہ کھا پی سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پیر کا جھوٹا مرید عورت کھائے، عالم کا جھوٹا بھی کوئی عورت کھائے، اس میں کوئی حرج نہیں، یہ تبرک کے طور پہ کھانا ہوگا، یہ تلذذ کے طور پہ کھانا نہیں ہوگا۔ بیوی، یہ 20واں مسئلہ ہے، بیوی نماز نہ پڑھے، بار بار کہتا ہے نماز نہیں پڑھتی ہے تو اس پر شوہر اس کو مار سکتا ہے۔ اسی طرح زینت ترک کرنے پر بھی مار سکتا ہے۔ شوہر چاہتا ہے کہ میرے سامنے میری بیوی بناؤ سنگار کر کے رہے لیکن بناؤ سنگار وہ نہیں کرتی ہے، اس کے کہنے پر بھی اس پر بھی سختی کر سکتا ہے، مار سکتا ہے۔ اور گھر سے باہر نکل جانے پر جو عورت شوہر سے پوچھے بغیر گھر سے باہر نکل جاتی ہے، اس پر بھی شوہر بیوی کو مار سکتا ہے۔ 22واں مسئلہ، ضرورت حاجت کے موقع پر قرض لینے میں حرج نہیں۔ قرض لے کے ہی لوگ کام چلاتے ہیں، اگر قرض لینا بند کر دیا جائے تو کتنے کا کاروبار بند ہو جائے گا۔ تو حاجت کے موقع پر قرض لینے میں حرج نہیں جبکہ ادا کرنے کا ارادہ ہو۔ یہ قرض لے تو نیت یہ ہو کہ میں یہ قرض ادا کروں گا، اور اگر یہ ارادہ ہو کہ ادا نہ کرے گا، قرض کے نام پہ لے لے گا لیکن دینا تو ہے نہیں، اگر یہ ارادہ ہو تو یہ حرام کھاتا ہے، یہ حرام کھاتا ہے۔ اور اگر بغیر ادا کیے مر گیا، قرض لیا ادا نہیں کیا مر گیا، مگر نیت یہ تھی کہ ادا کر دے گا، زندگی نے وفا نہیں کی، نہیں کر سکا لیکن نیت اچھی تھی اس کی، تو امید ہے کہ آخرت میں اس سے مواخذہ نہ ہوگا، پکڑ نہ ہوگی۔ اگر نیت خراب تھی تو پکڑ تو ہوگی۔ 28 مسئلہ نمبر 28، اگر جان مال آبرو کا اندیشہ ہے، رشوت کا زمانہ ہے، ہر کام میں رشوت چلتی ہے، گھوس چلتا ہے آج کل، تو اگر جان کا اندیشہ ہے، مال کا اندیشہ ہے، آبرو کا اندیشہ ہے، ان کو بچانے کے لیے رشوت دیتا ہے، یا کسی کے ذمے اپنا حق ہے جو بغیر رشوت دیے وصول نہیں ہوگا، اور یہ اس لیے رشوت دیتا ہے کہ میرا حق وصول ہو جائے، یہ دینا جائز ہے۔ یعنی دینے والا گنہگار نہیں مگر لینے والا ضرور گنہگار ہے، اس کو لینا جائز نہیں۔ اس زمانے میں کتنا کام ایسا جو بغیر رشوت کے ہوتا ہی نہیں ہے، کبھی کبھی ہمیں لوگوں کی تنخواہ پھنس جاتی ہے، بغیر دیے تنخواہ ملتی ہی نہیں ہے، کسی کا کہیں حق پھنس گیا ہے اور بغیر رشوت دیے نہیں ملنے والا ہے، اس صورت میں رشوت دینا جائز ہے۔ رشوت دینے والا گنہگار نہیں ہوگا لیکن لینے والا تو بہرحال گنہگار ہوگا۔ اسی طرح جن لوگوں سے زبان درازی کا اندیشہ ہو، بعض لچے ایسے ہوتے ہیں کہ سرے بازار کسی کو گالی دے دینا یا بے آبرو کر دینا ان کے نزدیک معمولی بات ہے، ایسوں کو اس لیے کچھ دے دینا تاکہ ایسی حرکتیں نہ کرے، یہ ناجائز نہیں ہے، جائز ہے۔ 30واں مسئلہ، باپ کو اس کا نام لے کر پکارنا مکروہ ہے، ادب کے خلاف ہے، مکروہ ہے۔
اسی طرح عورت کو یہ مکروہ ہے کہ شوہر کا نام لے کر پکارے، اے فلاں، شوہر کا نام لے کر پکارے، یہ مکروہ ہے۔ بعض جاہلوں میں یہ مشہور ہے کہ عورت اگر شوہر کا نام لے لے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یہ غلط ہے، ایسا نہیں، نکاح نہیں ٹوٹتا۔ اس میں لکھا ہے شاید یہ اس لیے گڑھا ہو کہ اس ڈر سے کہ طلاق ہو جائے گی، شوہر کا نام نہیں لے گی وہ۔ 31واں مسئلہ، مرنے کی آرزو کرنا اور مرنے کی دعا مانگنا کہ اللہ مجھے موت دے دے، یہ مکروہ ہے، جبکہ کسی دنیاوی تکلیف کی وجہ سے ہو۔ دنیاوی تکلیف کی وجہ سے مرنے کی آرزو کرنا یا مرنے کی دعا مانگنا مکروہ ہے۔ مثال کے طور پہ تنگی سے بسر اوقات ہو رہی ہے، پیٹ نہیں بھر رہا ہے، بچوں کو پال نہیں پا رہا ہے، یا دشمن کا اندیشہ ہے، مال جانے کا خوف ہے، یہ سب باتیں ہیں تو مرنے کی آرزو کرنا یا دعا مانگنا مکروہ ہے۔ اگر یہ باتیں نہ ہوں بلکہ لوگوں کی حالتیں خراب ہو گئی ہیں، معصیت یعنی گناہ میں سب مبتلا ہیں، اسے بھی اندیشہ ہے کہ گناہ میں پڑ جائے گا، تو موت کی آرزو کرنا مکروہ نہیں ہے۔ 32واں مسئلہ، زلزلہ کے وقت مکان سے نکل کر باہر آ جانا جائز ہے، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ کتنے کہتے ہیں کہ اللہ پہ بھروسہ ہے تو پڑے رہو، اس میں کوئی جان بچانا بھی تو ضروری ہے۔ تو زلزلے کے وقت مکان سے نکل کر باہر آ جانا جائز ہے۔ اسی طرح اگر دیوار جھکی ہوئی ہے، گرنا چاہتی ہے، تو اس کے پاس سے بھاگ جانا بھی جائز ہے۔ 34واں مسئلہ، کافر کے لیے مغفرت کی دعا، بخشش کی دعا ہرگز نہ کرے، بلکہ ہدایت کی دعا کر سکتا ہے۔ کتنے کافر سے تعلقات ہوتے ہیں، کاروبار میں اس طرح سے بھی تعلقات ہوتے ہیں، تو ان کے لیے کبھی بھی بخشش کی دعا نہ کرے، ہاں ہدایت کی دعا کرے کہ اللہ اس کو ہدایت دے۔ بلکہ اچھی بات ہے، اگر آپ کے تعلقات اس سے ہیں تو آپ اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں، ممکن ہے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کی برکت سے کبھی اس کو ہدایت دے دے۔ 35واں مسئلہ، ایک شخص مرا، اس کا کافر ہونا معلوم تھا، مگر اب ایک مسلمان اس کے مسلمان ہونے کی شہادت دیتا ہے۔ معلوم یہی تھا کہ کافر ہے وہ، لیکن ایک مسلمان اس کے مسلمان ہونے کی گواہی دیتا ہے، اب اس کے جنازہ کی نماز پڑھی جائے گی۔ اور مسلمان مرا اور ایک شخص اس کے مرتد ہونے کی گواہی دیتا ہے، ایک شخص کہتا ہے کہ وہ مرتد ہو گیا تھا، بد مذہب ہو گیا تھا، تو محض اس کے کہنے سے اسے مرتد نہیں قرار دیا جائے گا اور جنازہ کی نماز ترک نہیں کی جائے گی۔ 37واں مسئلہ، جماع کے وقت ہم بستری کے کلام کرنا مکروہ ہے، اور طلوع فجر سے نماز فجر تک بلکہ طلوع آفتاب تک خیر کے سوا دوسری بات نہ کرے، اچھی بات کرے۔ اب یہ مہینہ ہے سفر کا مہینہ، اس کو لوگ تیرا تیزی کا مہینہ کرتے ہیں، شادی بیاہ اس میں نہیں کرتے ہیں، رخصتی نہیں کرتے ہیں، اس کے بارے میں بھی آپ حکم شرعی جان لیں۔ یہ مسئلہ نمبر 38 ہے۔ ماہ سفر کو لوگ منحوس جانتے ہیں، اس میں شادی بیاہ نہیں کرتے، لڑکیوں کو رخصت نہیں کرتے، اور بھی اس قسم کے کام کرنے سے پرہیز کرتے ہیں اور سفر کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ خصوصاً ماہ سفر کی ابتدائی شروع کی 13 تاریخیں بہت زیادہ منحوس مانی جاتی ہیں، اور ان کو 13 تیزی کہتے ہیں۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ حدیث میں فرمایا لا سفر کوئی چیز نہیں ہے، یعنی لوگوں کا سفر کو منحوس جاننا غلط ہے۔ اسی طرح ذی قعدہ کا مہینہ جو ہوتا ہے شوال کے بعد، تو ذی قعدے کے مہینے کو بھی بہت سے لوگ برا جانتے ہیں، اس کو خالی کا مہینہ کہتے ہیں، اس میں بھی شادی بیاہ نہیں کرتے، یہ بھی غلط ہے۔ اور ہر مہینے میں 3 تاریخ، 13 تاریخ، 23 تاریخ، 8، 18، 28 ان تاریخوں کو لوگ منحوس جانتے ہیں، یہ بھی لغویات ہے، لغو بات ہے۔
ایسی جنتریوں میں لکھا ہوتا ہے قمر در عقرب، یہ چاند جو ہے برج عقرب میں ہے، اس میں لوگ شادی وغیرہ نہیں کرتے، یہ 29واں مسئلہ ہے۔ قمر در عقرب یعنی چاند جب برج عقرب میں ہوتا ہے تو سفر کرنے کو برا جانتے ہیں اور نجومی اسے منحوس بتاتے ہیں، اور جب برج اسد میں ہوتا ہے تو کپڑے کاٹنے سلوانے کو برا جانتے ہیں۔ ایسی باتوں کو ہرگز نہ مانا جائے، یہ باتیں خلاف شرع ہیں اور نجومیوں کے ڈھکوسلے ہیں۔ مسئلہ نمبر 41، ماہ سفر کے مہینے کا آخری چہارشنبہ آخری بدھ ہندوستان میں بہت منایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے علاقے کو محفوظ رکھا ہے، ادھر نہیں، آپ بارہ بنکی وغیرہ میں چلے جائیے تو اس سفر کے مہینے کے جو آخری بدھ ہے بہت تیزی سے لوگ مناتے ہیں اس کو۔ تو یہ فرمایا کہ ماہ سفر کا آخری بدھ ہندوستان میں بہت منایا جاتا ہے، لوگ اپنے کاروبار بند کر دیتے ہیں، سیر اور تفریح اور شکار کو جاتے ہیں، اب وہاں جا کے پوریاں پکتی ہیں، نہاتے دھوتے خوشیاں مناتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز غسل صحت فرمایا تھا، تندرستی کا غسل، بیمار تھے آپ یعنی غسل صحت فرمایا تھا، اور مدینہ طیبہ کے باہر سیر کے لیے تشریف لے گئے تھے، لوگ یہ بیان کرتے ہیں۔ یہ سب باتیں بے اصل ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں ہے، بلکہ ان دنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض شدت کے ساتھ تھا، آپ سخت بیمار تھے ان دنوں میں، اور وہ باتیں خلاف واقع ہیں۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس روز بلائیں آتی ہیں یعنی آخری بدھ کو، اور طرح طرح کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، سب بے ثبوت ہیں، بلکہ حدیث کا جو ارشاد ہے لا سفر، سفر کوئی چیز نہیں ہے، ایسی تمام خرافات کو رد کرتا ہے۔ 42واں مسئلہ، ایک شخص نے کسی کو اذیت پہنچائی، تکلیف پہنچائی، اب معافی مانگنا تو ضروری ہے، اس سے معافی مانگنا چاہتا ہے، احساس ہو گیا، مگر جانتا ہے کہ ابھی اسے غصہ ہے، معاف نہیں کرے گا، لہذا معافی مانگنے میں تاخیر کی، تو اس تاخیر میں یہ معذور نہیں ہے، یہ تاخیر اس کے لیے عذر نہیں ہے۔ ظالم نے مظلوم کو بار بار سلام کیا، کسی پر ظلم کیا تھا، اب اس کے بعد بار بار سلام کیا اور وہ جواب بھی دیتا رہا اور اس کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آیا، یہاں تک کہ ظالم نے سمجھ لیا کہ اب وہ مجھ سے راضی ہو گیا، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ معافی مانگنی چاہیے، وہ زبان سے کہہ دے کہ میں نے تمہیں معاف کیا، تب معاف ہوگا۔ 43واں مسئلہ، امامہ کھڑے ہو کر باندھے اور پاجامہ بیٹھ کر پہنے، پاجامہ یا تہبند پہننا ہو تو بیٹھ کر پہنے، جس نے اس کا الٹا کیا وہ ایسے مرض میں مبتلا ہوگا جس کی دوا نہیں۔ بہت سے لوگ پائجامہ کھڑے کھڑے پہن لیتے ہیں، لنگی کھڑے کھڑے پہنتے، نہیں، بیٹھ کر پہننا چاہیے۔ اور 44واں مسئلہ، کپڑا پہنے تو داہنے سے شروع کرے، یعنی پہلے داہنی آستین یا داہنے پائچے میں ڈالے پھر بائیں میں۔ اور 45واں مسئلہ ہے، پاجامہ کا تکیہ نہ بنائے، یعنی سرہانے رکھ کر کے نہ سوئے، یہ ادب کے خلاف ہے، اور اس طرح امامہ کا بھی تکیہ نہ بنائے، اس کو بھی سرہانے رکھ کر کے نہ سوئے، اس طرح سے کنٹروپ وغیرہ جاڑوں میں رہتا ہے، سرہانے رکھ کر کے اس کو نہ سوئے۔ اور 47واں مسئلہ جو آخری بیان کر دیتے ہیں، کئی مسئلہ ہم نے چھوڑ دیے، جانور سے کام لینے میں یہ لحاظ ضروری ہے کہ اس کی طاقت سے زیادہ کام نہ لیا جائے، اتنا نہ لیا جائے کہ وہ مصیبت میں پڑ جائے، جتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے اتنا ہی اس پر لادا جائے، یا جتنی دور جا سکتا ہے وہیں تک لے جایا جائے، یا جتنی دیر تک کام کرنے کا متحمل ہو سکے اتنا ہی لیا جائے۔ بعض اکا اور تانگا والے اتنی زیادہ سواریاں بٹھا لیتے ہیں کہ گھوڑا مصیبت میں پڑ جاتا ہے، یہ ناجائز ہے، اور یہ بھی ضرور ہے کہ بلا وجہ جانور کو نہ مارے، مار کے دوڑاتے ہیں، بلا وجہ جانور کو نہ مارے، اور سر یا چہرے پر کسی حالت میں ہرگز نہ مارے، یہ بالاجماع ناجائز ہے۔ جانور پر ظلم کرنا
ذمی کافر پر ظلم کرنے سے زیادہ برا ہے۔ کسی بھی جانور پر ظلم کرنا یہ ذمی کافر پر ظلم کرنے سے زیادہ برا ہے، اور ذمی پر ظلم کرنا یہ مسلمان پر ظلم کرنے سے بھی زیادہ برا ہے، کیونکہ جانور کا کوئی مددگار اللہ کے سوا نہیں ہے۔ اس غریب کو اس ظلم سے کون بچائے؟ اس لیے کبھی بھی کسی جانور پر بھی ظلم نہ کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کے سارے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔